الرحمن الرحیم لا یسأم الانسان، نہیں تکتا انسان، من دعاء الخیر، بلائی مانگنے سے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچے اسے تکلیف، فَيَئُوسٌ قنوط، تو ہو جاتا ہے انتہائی مایوس، سخت نا امید۔ اللہ رب العالمین قیامت کے ذکر کے بعد اب اللہ رب العالمین انسان کی ایک حالت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان دنیا کو حاصل کرنے میں بڑا حریص ہے، دنیا بنانے میں بڑا حریص ہے۔ اس کو دنیا کی دولت، دنیا کی جو بلائی ہے، دنیا کا جو رزق ہے، اس کے لیے جتنا بھی اس کے پاس رکھ دیا جائے کبھی نہیں تھکتا، کبھی نہیں اس بات سے اکتاتا کہ اتنا میرے پاس آ گیا ہے، اب مجھے نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، بلکہ ہر وقت یہی ہے کہ اور مال آ جائے، اور مال آ جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کو اگر 2 وادیوں کے برابر دنیا کی دولت خزانہ دے دیا جائے تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ 2 اتنی بڑی وادی میرے پاس خزانے کی موجود ہے، بلکہ اس کو یہ ہوگا کہ میں تیسری وادی بھی حاصل کر لوں، میں اور مال کو حاصل کر لوں اور میرے پاس آ جائے۔ یہ دنیا کی بلائی کے اوپر اس کا جو ہے دل اور دماغ ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا پیٹ جو ہے یہ دنیا کے خزانے نہیں بلکہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس میں دنیا کا جو مال و متاع ہے اس کو حاصل کرنے میں لگا ہی ہوا ہے۔ اور ہم نے جو ہے اس مقولے کو بنا لیا ہے کہ پیٹ جو ہے قبر کی مٹی ہی بھرے گی، لہذا دنیا اکٹھی کرے جاؤ۔ نہیں، اللہ کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس دنیا کے پیچھے تو لگا ہوا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس دنیا کو تو اکٹھا کرنے پر لگا ہوا ہے، یہ تجھے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نفع نہیں دینے والی، بلکہ یہ تجھے قبر تک پہنچا دے گی، تب جا کے تیری آنکھ کھلے گی۔ یہ جو دنیا میں اکٹھی کرتا ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی حقیقت، دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو اس دنیا کی کیا حقیقت ہے جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے؟ اور حالت یہ ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ کہ دنیا آئی جائے تو تھکتا نہیں ہے، تکلیف تھوڑی سی آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے، بس پتہ نہیں اب بیماری کے بعد شفا ہی نہیں مل رہی، اب غریبی آ گئی ہے دوبارہ حالات ہی نہیں درست ہونے، اب جو ہے پریشانی آ گئی ہے یہ دور ہی نہیں ہونے والی۔ دنیا کے اعتبار میں حریص ہے، جبکہ تکلیف آ جائے تو اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دنیا پر حریص نہ بن، اور دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے تو نا امید نہ ہو۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اسے، رحمتًا منا، رحمت اپنی طرف سے، من بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد جو مست ہو پہنچی اسے، لَيَقُولَنَّ، تو یقیناً وہ کہتا ہے ہذا لی، یہ تو میرے لیے ہے، وما اظن الساعة، اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو، قائمۃ، قائم ہونے والی، ولئن رجعت الى ربی، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، ان لی عنده للحسنى، تو بلا شبہ میرے لیے اس کے پاس البتہ بھلائی ہی ہوگی، فلننبئن، پھر البتہ ہم ضرور بتلائیں گے، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، اس کے ساتھ جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب۔ اب دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ شروع کر دیتا ہے، دیکھیں جی میری ذہانت کا یہ کمال ہے، پیسہ جوڑنا مینوں ہوندا ہے، دنیا بنانی مینوں ہوندی ہے، مینوں پتہ ہے کاروبار کنج کری دینے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے بنا لیا ہے، میں نے ایسا کر لیا ہے، میں نے دنیا کو اکٹھا کر لیا ہے۔ فرمایا کہ اس کو گمان ہے کہ جیسے میں دنیا میں بڑا کارآمد اور بڑا دنیا کو بنانے والا ہوں، آخرت میں بنا لوں گا، نہیں، آخرت عمل سے بنے گی۔ قیامت کے دن دنیا کے اندر جو مگر رہا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی عبادت اور اپنی بندگی اور اپنی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔